جس طرح سے معاویہ نے جنگ ہارنے پر قرآن کو آگے کر دیا تھا، اسی طرح سے آج جب مغربی ممالک جنگ ہار رہے ہیں تو انہوں نے سعودی عرب کو آگے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب مسلمان بیچارے کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے یا آل سعود کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے حساب سے آل سعود تو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 200 کروڑ مسلمانوں کے اوپر ایک دنیاوی بادشاہ قائم ہے اور ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ کیا اسلام میں بادشاہت کا کوئی ذکر ہے؟ کیا اسلام میں بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے حکمرانی کر رہے ہیں، وہ بھی عرب پر؟ کوئی اور ملک ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے کہ سرزمین نزول وحی پر، رسول کی آمد کی جہاں پر اللہ نے جہاں وحی بھیجی رسول پر، اسی ملک پر بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور مسلمان خاموش ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ ان کے اللہ کی زمین پر بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہے۔ اللہ نے جہاں سب کو برابر کر کے بھیجا، اور اہل سنت کا موقف بھی یہی ہے، وہابیوں کا موقف بھی یہی ہے کہ رسول عام انسان تھے، تو کیسے عام انسانوں کے اوپر اٹھ کے بادشاہ کوئی بن سکتا ہے؟ جب رسول عام انسان تھے تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟